الحمد لله الذي أبدى الأفلاق والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين الكاملين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبينا الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. جتنے احباب موجود ہیں سارے ایک مرتبہ جھوم جھوم کر حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. دلا غافل نہ ہو ایک پل، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. دلا غافل نہ ہو ایک پل، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے. بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے. تو اپنی موت کو مت بھول کر، سامان چلنے کا. تو اپنی موت کو مت بھول کر، سامان چلنے کا.
زمین کی خاک پر سونا ہے اینٹوں کا سرہانا ہے زمین کی خاک پر سونا ہے اینٹوں کا سرہانا ہے دلا غافل نہ ہو ایک پل یہ دنیا چھوڑ جانا ہے جہاں کے شغل میں شاغل خدا کے ذکر سے غافل جہاں کے شغل میں شاغل خدا کے ذکر سے غافل کرے دعویٰ کہ یہ دنیا میرا دائم ٹھکانہ ہے کرے دعویٰ کہ یہ دنیا میرا دائم ٹھکانہ ہے غلام ایک پل کر غفلت حیاتی پر نہ ہو غرہ شاعر کہہ رہے ہیں اے غلام اے اللہ کے بندے اے نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہرگز تو غافل نہ ہو اور اپنی جو حیات ہے اس پہ تکبر بھی نہ کر فخر بھی نہ کر ہر آن ہر لمحہ ہر گھڑی اس سونے رب کو یاد کر جس رب نے اس دنیا کے اندر بھی ہم سب کے کام آنا ہے اور جب اس دنیا سے قبر میں چلے جائیں گے پھر بھی اسی رب نے ہمیں کام آنا ہے اور جس وقت محشر کے میدان میں چلے جائیں گے وہاں بھی جس رب نے ہمارے کام آنا ہے اس رب کی یاد جو ہے ہر آن ہر لمحہ ہر گھڑی کیا کر کیونکہ باقی سب بے وفا ہیں رب وہ ہے کہ جو ہر لمحے بندے کو کام آئے گا جس کی رحمت ہر لمحے بندے کو نصیب ہوتی رہے گی تو شاعر نے کہا غلام ایک دم نہ کر غفلت حیاتی پر نہ ہو غرہ خدا کی یاد کر ہر دم کہ جس نے کام آنا ہے خدا کی یاد کر ہر دم کہ جس نے کام آنا ہے دلا غافل نہ ہو ایک پل یہ دنیا چھوڑ جانا ہے بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے حمد و ثنا کے بعد میرے نبی مکرم شفیع معظم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے پیارے امتیوں پیارے غلاموں جملہ سامعین و حاضرین
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے امتیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے، رب کائنات مجھے اس کے ضمن میں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، ہمارا جو موضوع ہے، یہ نہایت ہی قابل غور ہے، قابل توجہ ہے، اور آج کا موضوع اصلاحی موضوع ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، رب کائنات مجھے اس کے ضمن میں حق اور سچ آپ تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کا قرآن اعلان فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہر انسان نے دنیا سے پردہ فرما لینا ہے۔ اگر رب کے نبی ہوئے تو ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذائقہ چکھایا، اور اگر صحابہ ہوئے تو ان کو بھی ذائقہ چکھایا، اہل بیت اطہار ہوئے تو ان کو بھی ذائقہ چکھایا، تابعین تبع تابعین اور جملہ جو بزرگان دین جو اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں، سب نے اس موت کا ذائقہ چکھا ہے۔ لیکن ابتداءً میں اتنی بات آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا ضروری سمجھوں گا۔ عام بندے کا دنیا سے جانا، پردہ فرما لینا اور ہوتا ہے، اور اللہ کے نبیوں کا دنیا سے پردہ فرمانا اور ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی جس وقت دنیا سے پردہ فرما لیتے ہیں تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر حرام کیا ہوا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، یعنی زمین انبیاء کرام کے جسموں کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی ہے، نہیں کھا سکتی ہے۔ فنبی اللہ حی، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، یرزق، اسے قبر کے اندر رزق بھی دیا جاتا ہے۔ عام بندے کی موت اور ہوتی ہے، اور اللہ کے نبیوں کی جو موت ہوتی ہے، جو وصال ہوتا ہے، وہ اور ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی برزخ میں، اپنی قبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم و فضل سے زندہ و جاوید ہوتے ہیں۔ اس واسطے اعلی حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، اور اتنی کہ فقط آنی ہے۔ اس کو تھوڑا سا میں اگر آپ کو بتاؤں وضاحت کے ساتھ تو یوں ہوگا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انبیاء کو بھی ضرور موت آئے گی، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، اور اتنی کہ فقط آنی ہے۔ اس بات کو سمجھنا ہے۔ لفظ آن پہلے بھی استعمال ہوا، لفظ آن بعد میں بھی۔ آن کہتے ہیں لمحے کو،
اس طرح سمجھیں کہ آنا جانا، اس میں ایک ہوتا ہے آنا، آنی ہے، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، یعنی انبیاء بھی یہ والا موت کا ذائقہ چکھتے ہیں، لیکن نبی امت سے انفرادی ایک حالت رکھتے ہیں۔ نبی پہ جب موت آتی ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ جب موت آتی ہے تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ بس یوں آئی اور یوں گزر کے چلی گئی، یعنی وہ موت جب نبی پہ آتی ہے، اللہ کے رسول پہ آتی ہے تو وہ آنی ہوتی ہے، یعنی آنی کا مطلب یہ ہے کہ وہ لمحوں کے لیے آتی ہے۔ آن لمحے کو کہتے ہیں، آن گھڑی کو کہتے ہیں، یعنی عام اگر اس آج کل کے دور کے اندر میں اگر بتاؤں تو سیکنڈ کو لے لیں، یعنی جیسے ایک سیکنڈ جناب یوں آیا اور گزر گیا۔ تو انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ایسی آنی ہے کہ بس فقط آنی ہے، یعنی ایک ہی لمحے کے لیے نبی پہ موت آتی ہے، پھر اس کے بعد حیات جاویدانی مل جاتی ہے۔ بس صرف اللہ کا جو قرآن ہے اس کی صداقت کے لیے نبی پہ موت آتی ہے، لیکن جب آتی ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے نہیں آتی ہے، بلکہ وہ ایک آن کے لیے آتی ہے، ایک لمحے کے لیے آتی ہے، ایک سیکنڈ کے لیے آتی ہے۔ جیسے رب کا نبی پہلے زندہ ہوتا ہے، ایسے ہی موت کے بعد بھی زندہ ہوتا ہے۔ تو برحال یہ ہے ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ۔ بات سمجھ آئی؟ تو اعلیٰ حضرت نے یہ جو عقیدہ اپنے اشعار میں بیان فرمایا ہے، یہ صرف اشعار ہی نہیں ہے بلکہ قرآن و احادیث مبارکہ سے اس پہ کثیر دلائل موجود ہیں۔ تو بہرصورت ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے سونے نبی ہمارے آقا کریم رؤوف رحیم اپنی قبر مبارک میں زندہ و جاوید ہیں، اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں۔ کئی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے معاذ اللہ وہ مر گئے ہیں۔ میں نے کہا اگر مر گئے معاذ اللہ تو پھر جناب آپ کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے کہا معنی کریں، ترجمہ کریں۔ وہ آگے سے کہیں گے جی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ میں نے کہا یہ ہیں لفظ جو استعمال کر رہے یہ تو موجود کے لیے ہوتا ہے اور جو زندہ ہو اس کے لیے۔ آپ تو کہتے ہیں معاذ اللہ وہ دنیا سے چلے گئے، پردہ فرما گئے، معاذ اللہ موت آ گئی ان پہ۔ تو جب مر گئے تمہارے نبی تو پھر یوں کہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، اللہ کے رسول تھے۔ میں نے کہا یہ والا ترجمہ پھر کرے نا، یہ دھوکہ عوام کو نہ دیں کہ جناب ایک طرف سے کہتے ہیں کہ جناب مر گئے معاذ اللہ، اور دوسری طرف سے کلمے کا ترجمہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ دو نمبری تو اچھی نہیں ہوتی۔ عقیدہ وہ والا رکھنا چاہیے کہ اگر کلمے کا ترجمہ کیا جائے پھر بھی عقیدے کا اظہار ہو، اگر قرآن پڑھا جائے پھر بھی عقیدے کا اظہار ہو، نبی کا فرمان پڑھا جائے پھر بھی عقیدے کا اظہار ہو۔ تو اسی لیے ہم ہیں سنی، ہمارا وہ عقیدہ ہے کہ جو ہر بچے کی زبان پہ بھی جاری و ساری رہتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تھے والی بات نہیں۔ جو کہتے مر کے معاذ اللہ مٹی میں مل گئے وہ اپنا کلمہ چینج کر لیں، کوئی اور کلمہ رکھیں، کوئی اور کلمہ بنا لیں۔ یہ تو ہم سنی ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے جو نبی کو زندہ مانتے ہیں، ہمارے حوالے سے یہ کلمے کا ترجمہ ٹھیک ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی اب بھی ہیں۔ اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں، اللہ پاک انہیں ان کے قبروں کے اندر رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ تو میں نے ضمنی بات تھی جو آپ کے سامنے رکھ دی۔ ہماری موت اور ہے اور اللہ کے نبی کی موت اور ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ لیکن ویسے جو اللہ والے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جسموں کو بھی زمین سے بچا کے رکھتا ہے، ان کے جسموں کو بھی
زمین نہیں کھاتی ہے۔ اللہ کے نبی کی جناب شان ہی بڑی ہے، جو اللہ کے نبی کے طریقے پہ چلنے والے ہوتے ہیں اللہ پاک ان کے جسموں کو بھی حفاظت میں رکھتا ہے، ان کے جسموں کو بھی زمین تکلیف نہیں پہنچا رہی تھی۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے اللہ کا نبی اپنے روضہ مطہرہ منورہ کے اندر زندہ و جاوید موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے صدقے سے اپنی امت کے جو ولی ہوتے ہیں ان کا جسم تو بڑی بات ہے، ان کا وجود تو بڑی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی امت کے ولی کے کپڑوں کو بھی سلامت رکھتا ہے۔ تو اللہ کا نبی اپنی قبر منور کے اندر زندہ موجود ہیں۔ اچھا، اللہ کے نبی کے صدقے سے پھر اللہ والے بھی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، اللہ والے بھی اپنے قبروں میں۔ اچھا، یہاں پہ ایک مختصر سی بات، جو بندے کہتے ہیں نہیں جی یہ مر جاتے ہیں معاذ اللہ، تو پھر ان سے پوچھا کریں جب وہ قبرستان میں جائیں نا، جاتے وقت ظاہری سی بات ہے سارے کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو، سلامتی بھیج دیں۔ تو ایسے بندے سے جا کے تھوڑا سا طریقے سے بے شک پوچھ لینا، آپ کی مرضی جیسے پوچھیں آپ، لیکن کم از کم اتنا سوال کرنا تو یہ حق بنتا ہے کہ جناب منبر پہ بیٹھ کے بات کچھ اور ہوتی ہے اور جب قبرستان میں آ جائیں تو یہاں پھر کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور۔ اگر قبر والے نہیں سنتے پھر بتاؤ نا، ایک بٹیوں کو سلام کر دیو آگے، وہ گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ السلام علیکم یا اہل القبور جب کہتے ہیں آگے پتھروں کو سلام کرتے ہو، آگے جھاڑیوں کو سلام کرتے ہو، آگے جناب سبزے کو سلام کرتے ہو، کس کو سلام کرتے ہو؟ جی قبر والے ہوں سلام کرنے ہیں۔ اچھا جی تسی قبر والے ہوں سلام کر دیتے، اس کا مطلب ہے قبر والے سننے تیئے سلام کرنے ہو، ہے نا؟ زندہ ہیں تو سلام کر دے ہو، اگر زندہ نہ ہیں تو پھر بندہ سلام کر دے جی۔ کو بندہ میت پئی دی ہوئے سامنے تو بندہ آ گیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دیکھنے والے بندے بھی آسے یار کہ یہ تو میت ہے، آکے اس نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، چرپائی ہوتا پئی دیئے آکے اس آتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لگ دے بندہ پاگل ہی ہے کوئی۔ سمجھ آئی نا؟ سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ میں مثال دے کے بات دل و دماغ میں اچھے طریقے سے بٹانا چاہتا ہوں، اور یہ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور اپنے عقیدے کو ہم اعلان اعلان بیان کرنا جانتے بھی ہیں۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ تو میت اگر چارپائی پہ سامنے پڑی ہے، بندہ اگر آ جائے کہے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سننے والے بندے دیکھنے والے بندے کیا کہیں گے؟ یار تو پاگل تو نہیں ہے، یہ تو مردہ ہے، یہ تو مرا ہوا ہے، اس کو سلام کیوں کرتے؟ تو پتہ چلا مردوں کو سلام نہیں کیا جاتا، زندوں کو سلام کیا جاتا ہے۔ تو ایسے بندے سے قبرستان میں جا کے پوچھ لیا کریں جناب اگر تم یہ کہتے ہو کہ جناب یہ مر جاتے ہیں، مرے ہوئے مر کے مٹی میں مل گئے، تو پھر بتاؤ نا سلام کس کو کیا ہے؟ یا تو سلام کرنا چھوڑ دو یا سنیوں کا عقیدہ اپنا لو۔
بات سمجھ آئی؟ اگر پوچھے جناب یہ سلام کیوں کیا، کہیں گی جی حدیث میں ہے۔ کیا کہیں گے؟ حدیث میں ہے تو تب سلام کرتے ہیں۔ میں نے کہا حدیث میں تو اس لیے ہے کہ مردے زندہ ہیں، زندوں کو سلام کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سلام کیا، جا کے قبرستان پہ جا کے سلام کیا۔ مشکات شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو میں نے کہا وہ تو روایت میں ہے، جی ہاں روایت میں ہے تب ہم عمل کرتے ہیں۔ میں نے کہا اگر وہ روایت میں ہے تو یہ بھی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں، اللہ کے ولی زندہ ہوتے ہیں، یہ بھی قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے۔ تو پتہ چلا اہل سنت و جماعت کا یہ جو عقیدہ ہے اللہ کے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، یہ عقیدہ قرآن میں بھی موجود ہے، اللہ کے نبی کے فرمان میں موجود ہے۔ بات سمجھ گئے آپ؟ یہ نہیں سمجھے؟ تو یہ تو میں نے ضمنی خیر بات کر دی، کیونکہ میں نے موضوع ایسا رکھا تھا، میں نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے بھی موت کا ذائقہ چکھا، لیکن صرف ذائقہ چکھا بس۔ اس کے بعد آپ کی حیات مبارکہ اس دنیا سے بھی اعلیٰ اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ ہاں جی، ان لمبے دلائل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے اللہ کے نبی اپنی قبر مبارک میں، اللہ کے نبی اپنے قبر مبارک میں، ہاں تو اعلیٰ حضرت اسی لیے کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، مل کے آواز جانی چاہیے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو اللہ کے نبی زندہ ہیں۔ برصورت کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت مروی ہے، سنن ترمذی شریف کے اندر یہ موجود ہے، رقم نمبر ہے 2314۔ آپ فرماتے ہیں مکی مدنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، فرمایا لذتوں کو ختم کرنے والی جو موت ہے اس کو کثرت سے یاد کرو۔ اج پیسے تو یاد کرنے ایسے، اج اور بڑی چیزیں گڑی ہیں یاد کرنے ایسے، لیکن اللہ دے نبی نے کہ فرمایا کسا یاد کرو؟ موت کو یاد کرو۔ کس کو یاد کرنا ہے؟ اور تھوڑا بہت نہیں، فرمایا اکثروا، کثرت سے موت یاد کرو، اپنی آخرت کی فکر کرو، اپنے مرنے کو یاد کرو، اپنی آنکھوں کو بند جب آپ خود بھی نہیں دیکھ پائیں گے ان لمحات کو یاد کرو، جب جسم سے جان نکل جائے گی ان لمحات کو یاد کرو، جب اپنے رشتہ داروں کے محتاج ہو جاؤ گے ان لمحات کو یاد کرو، یعنی جب جسم سے روح نکل جائے گی بے بس ہو جاؤ گے، بے کس ہو جاؤ گے، محتاج ہو جاؤ گے، ان لمحات کو یاد کرو۔ اس لیے یاد کرو کیونکہ موت کو یاد کرنا جو ہے یہ دنیاوی بہت ساری لذتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ سمجھ آئی نا؟ آج انسان کئی دفعہ بہت ساری چیزیں دیکھتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے دنیا کے اندر، اسے پھر لذت محسوس ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہوتی ہے نا؟ اس کی مثالیں بہت ساری ہیں، آپ خود سمجھتے ہیں۔ دنیاوی لحاظ سے ہر وہ والا معاملہ کہ جو دنیا کے لیے نفع بخش ہو اور اس پہ دل خوش ہو، وہ ساری کی ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لذتوں کو ختم کرنے والی جو موت ہے اس کو کثرت سے یاد کرنا ہے۔ اور اگلی روایت میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ جو روایت ہے یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ایک مرتبہ ایک نوجوان کے پاس حاضر ہوئے اور نوجوان پہ حالت نظر طاری تھی، وَهُوَ فِي الْمَوْتِ،
فقال کیف تجدک، میرے آقا کریم علیہ السلام اس نوجوان کے پاس گئے اور جا کے کہنے لگے نوجوان ذرا تو یہ بتانا تو اس وقت اپنی کیا حالت پاتا ہے، کیسی حالت محسوس کر رہا ہے؟ اللہ اکبر، میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کرم فرماتے ہوئے، رحم فرماتے ہوئے اپنے اس پیارے نوجوان صحابی کے پاس حاضری فرمائی، جا کے پوچھا اے پیارے نوجوان ذرا بتائیے تو صحیح نا، اب یہ جو حالت تیری اوپر طاری ہے اس حالت میں کیا محسوس کر رہا ہے؟ نوجوان کہنے لگا ارجو اللہ یا رسول اللہ وانی اخاف ذنوبی۔ نوجوان عرض کرنے لگا اے اللہ کے نبی، مرگ کا وقت قریب آ گیا ہے، موت کا وقت قریب آ گیا ہے، ان قریب فرشتہ اجل میری روح کو قبض کر لے گا۔ اے اللہ کے نبی، جب آپ نے مجھ سے پوچھ لیا ہے تو سماعت فرما لیجئے، اس مرنے کے وقت میری ایک کیفیت ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی لو لگائے ہوئے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھے ہوئے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مایوس نہیں ہوں، میں یہ اللہ کی بارگاہ سے امید رکھے ہوئے ہوں کہ جب میری سانسیں نکل جائیں گی، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا، رب قدیر مجھے بخش دے گا، مجھے جنت عطا فرما دے گا۔ ایک یہ والی بات کی اور اگلی بات یہ کہ صرف امید ہی قائم نہیں کیے ہوئے تھے، آگے فرمایا وَإِنِّي أَخَافُ ذُنُوبِي، اے اللہ کے نبی ایک بات تو یہ ہے کہ میں اللہ کی رحمت پہ بھروسہ رکھے ہوئے ہوں، اللہ کی رحمت پہ نظر جمائے ہوئے ہوں، دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جو دنیا کے اندر گناہ کیے گئے، جب آگ کھلتی ہے تو گناہ ہوتا ہے، جب بندہ چلتا ہے تو گناہ ہوتا ہے، جب بندہ بولتا ہے تو گناہ ہوتا ہے، جب بندہ دیکھتا ہے تو گناہ ہوتا ہے، الغز شب و روز کے اندر گناہ جنابے والا ہوتے رہتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، مجھے اللہ کی رحمت پہ امید بھی ہے، لیکن اس امید کے ساتھ ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا بھی ہوں کہ میں نے زندگی کے اندر جو گناہ کیے گئے، اللہ پاک ان گناہوں کی وجہ سے مجھے عذاب میں گرفتار نہ کرے۔ اے اللہ کے نبی، یہ دونوں کیفیتیں میری ہیں، یعنی میں اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھے ہوئے ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک سے ڈر بھی رکھا ہوں کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عذاب کے اندر گرفتار نہ کرے۔ میرے آقا کریم نے جب اپنے سونے نوجوان صحابی کے لفظ سنے، میرے آقا کریم نے فرمایا لا یجتمعان فی قلب عبد فی مثل هذا الموطن الا اعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف۔ اے میری امت کے نوجوان، تو نے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ امید رکھی ہوئی ہے، جائے نوجوان، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے اوپر ضرور رحم و کرم نازل فرمائے گا۔ تیرے اوپر اللہ پاک کیا کرے گا جی؟ رحم و کرم نازل فرمائے گا۔ اور فرمایا اے میرے صحابی، اے نوجوان صحابی، جو اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضری کے وقت گناہوں کی وجہ سے تیرے دل کے اندر خوف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی خوف کی وجہ سے تیری نجات فرما دے گا۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ نرائی جناب بندہ اللہ پاک کی بارگاہ میں امیدیں ہی نہ لگائے رکھے، امید بھی رکھنی چاہیے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ بس ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی بس یہ کہتا رہے بس یہ اللہ کی رحمت ہوگی انشاءاللہ ہمارے بیڑے پار لگ جائیں گے، اور خوف ہو ہی نہ گناہوں کا۔ جو دنیا کے اندر ظلم و بربریت کا بازار گرم کیا ہوا تھا، دنیا کے اندر اپنی جناب والا برادری کو ستاتے رہے، دنیا کے اندر پڑوسیوں کو اذیت دیتے رہے، دنیا کے اندر بزرگوں کا ادب اور احترام نہیں کرتے رہے، دنیا کے اندر تم جناب والا حقوق العباد کی دھجیاں اڑاتے رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب اور بھی کثیر گناہ کرتے رہے، اور پھر میری رحمت پہ امید رکھے ہوئے ہو، فرمایا نہیں، صرف امید ہی رکھو گے پھر بھی نہیں بخشوں گا، صرف ڈر ہی ڈر ہوگا پھر بھی نہیں بخشوں گا، بخشا کون سا بن جائے گا؟ فرمایا وہ والا بندہ جو اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھے، ساتھ اللہ کے خوف سے ڈرے بھی، یہ بندہ ادھر بھی کامیاب ہے ادھر قیامت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اور یہ دونوں چیزیں اہل سنت و جماعت کے اندر پائی جاتی ہیں۔ کس کے اندر جی؟ اچھا روایات بڑی ہے، میں نے آج کے موضوع کا جو انتخاب کیا ہے وہ خصوصاً آپ سماعت فرمائے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا تسمعون ان اللہ لا يعذب بدمع العین ولا بحزن القلب۔ سرکار مدینہ علیہ السلام فرماتے ہیں جس بندے کی آنکھ سے آنسو نکلے دل کے غم کی وجہ سے، یا ویسے آنسو آنکھ سے نکل جائے تو اس کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن وَلَٰكِن يُعَذِّبُهُمْ بِهَٰذَا وَلَٰكِن يُعَذِّبُ بِهَٰذَا وَأَشَارَ إِلَىٰ لِسَانِهِ أَوْ يَرْحَمُ وَإِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذِّبُ بِبَقَائِ أَهْلِهِ ہی علیہ۔ خلاصہ آپ کو بتاؤں، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا آنکھ سے آنسو نکلے دل کے غم کی وجہ سے یا ویسے نکل جائے، یہ دو حالتیں بتائیں، فرمایا ایسے بندے پہ گرفت نہیں ہے، ایسے بندے کی پکڑ نہیں ہے، لیکن میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا اور اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اس کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا۔ کس کی وجہ سے؟ زبان کی طرف آقا کریم نے اشارہ کیا اور اشارہ کر کے فرمایا اس زبان کی وجہ سے عذاب کے اندر مبتلا کیا جائے گا، اور فرمایا کہ جس وقت کوئی بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے جانے کے بعد اس کے اہل خانہ، اس کے گھر والے، اس کے پڑوسی، اس کے اقربا، اس کے تعلق دار، اس کے دوست احباب جو اس زبان سے اونچی اونچی آواز میں اس مرنے والے کا نوحہ کرتے ہیں اس زبان سے، فرمایا یہ جو نوحہ کرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب دے گا۔ بات سمجھ آئی؟ یہ ہم نے اصلاح کرنی ہے، اور یہ آج کا ٹاپک اصلاح طلب ہے۔ جو اونچی آواز سے، بلند آواز سے اپنے کسی بھی خیش و کارب کی میت کے اوپر بلند آواز سے روتا ہے، اور جناب نہ جانے کیا کیا لفظ پڑے جاتے ہیں، بولے جاتے ہیں، سمجھے او میرے ابیرہ پتہ نہیں تُسے اتنے چنگے آسے ہوتے، اتنے پیارے آسے ہوتے، بالکل ٹھیک بات ہے، اچھا ہوتا ہے، پیارا ہوتا ہے، جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ اگر آپ کہیں گے آہستہ آرام سے تو کوئی بات نہیں، شریعت گرفت نہیں فرماتی ہے، لیکن اگر یہی والی بات آپ اگر اتنی زور زور سے کہیں گے کہ جناب جو نوحے کے اندر شامل ہو، فرمایا ایسا نوحہ کرنا جو ہے میری امت کے لیے جائز نہیں ہے، یہ بالکل ناجائز ہے، اور فقہائے کرام نے نوحہ کرنے کو حرام لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے جی؟ ہاں جی، اچھا اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ایک بات، چلیں یہ جس نے یہ نوحہ کیا، او میرے ابیرات، او میرے پراوات، او میرے سنگیات، او میرے فلانیاں،
اونچی اونچی آواز سے جناب یہ جس کو 10-15 بندے بھی سن رہے ہیں آگے، الغرض پورا محلہ سن رہا ہے، اور کہنے والا یہ جناب کہہ رہا ہے، نوحہ کر رہا ہے، تو ایسا نوحہ شرعاً حرام ہے۔ لیکن اس روایت کے لفظ بتاتے ہیں جو بندہ یہ والا نوحہ کرتا ہے، اس نوحہ کرنے کی وجہ سے میت کو بھی تکلیف ہوتی ہے، میت کو بھی عذاب دیا جائے گا۔ دو لفظ میں نے بولے، اس نوحہ کرنے کی وجہ سے میت کو عذاب میں گرفتار کیا جائے گا۔ اس کی کیا صورت بنتی ہے؟ ایک صورت یہ کہ میت نے وصیت کی ہو کہ جناب جب میں مر جاؤں نا تو آپ نے میرے پیچھے جناب اچھا کر کے رو پیٹ لینا ہے، اچھا کر کے نوحہ کر لینا ہے۔ یہ وصیت کر کے بندہ چلا گیا، جب وصیت کر کے چلا گیا تو پھر اس کے بعد جناب جو رونے والے روئیں گے، ان رونے والوں کا عذاب میت پہ بھی ہوگا۔ گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اچھا جی، یا تو وصیت نہیں کی، دوسری صورت یہ بنتی ہے وصیت اگر نہیں کی ہے پھر اس صورت میں حالات حاضرہ کو دیکھا جائے گا۔ حالات حاضرہ کے اندر اگر کسی بھی علاقے میں ایسا رواج مشہور ہے کہ جو نوحے میں شامل ہے، اونچی اونچی آواز سے بیان کرنے، اونچی اونچی آواز سے رونا، اونچی اونچی آواز سے جناب اس کی صفتیں تعریفیں بیان کرنا میت کی، یہ مشہور ہے۔ اور مشہور ہونے کے بعد جناب ظاہر سی بات ہے بندے کو پتہ چل جاتا ہے کس کی موت قریب ہے۔ اگر اپنی موت سامنے نظر آ رہی ہے تو آتے ہی جناب وہ اگر کہہ دے، یا نہیں نظر آ رہی ہے زندگی کے اندر ہی کہہ دے کہ جناب ہمارے اس معاشرے کے اندر یہ خلاف شریعت جو رسم ہے، اس رسم کو میرے جنازے پہ ادا نہیں کرنا ہے، میں جب مر گیا میرے بعد یہ میری بات نوٹ کر لیں، میرے بعد تم نے وصیت کیا کہتے ہیں رونا نہیں، نوحہ نہیں کرنا ہے۔ جہاں یہ بات مشہور ہے رونا اونچی اونچی آواز سے، نوحہ کرنا، اور وہاں اگر بندے نے وصیت نہیں بھی کیے وہاں روکنا ضروری ہے۔ گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بہت ساری جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں عادت ہوتی ہے اس طرح، پورا علاقہ جو ہے جناب شور ہوگا کیفیت اس کے اندر علاقے کے اندر بنی ہوتی ہے۔ اگر ایسی کیفیت ہے پھر ہر بندے کا یہ فرض بنتا ہے، ہر بندہ یہ وصیت کرے اپنے گھر والوں کو، اپنی بہن کو بھی، اپنے بھائیوں کو بھی، اپنی بیٹی کو بھی، اپنی زوجہ کو بھی، اپنی والدہ کو بھی سمجھائے۔ میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے علاقے میں غلط رسم ہے، غلط رواج ہے، یہ والا رواج میرے جنازے پہ نہیں کرنا ہے، میری میت پہ نہیں رونا، میری میت پہ نوحہ نہیں کرنا، میری میت پہ اونچی اونچی آواز سے چلانا نہیں ہے، روکنا ضروری ہے۔ تو اگر کسی علاقے میں یہ بات مشہور تھی اور میت جو مر گیا اس نے اپنے رشتہ داروں کو روکا نہیں ہے، اس صورت میں بھی میت کو عذاب دیا جائے گا رونے والوں کی وجہ سے۔ اب بات سمجھ آئی نہیں ہے؟ یہ شریعت۔ پہلی بات کون سی بتائیے؟ اگر میت نے وصیت کی ہے جی کہ ہاں میرے مرنے تو بعد وہ فلانی جگہ پہ عورتیں بڑی بڑی زور نہ چلاندی ایسی ہے نا، تو اسی بھی اس تو بھی زیادہ روئے ہو، یہ اگر وصیت کیتی ہے پھر بھی جتنے بھی بندے آسے روزے سب کی سیدھا ببال میت بھی اسی اس بھی سزا دی جاسی ہے کہ گل۔ دوسری گل ہے کہ جس جگہ پہ یہ رواج ہوئے رونے والا اور جناب اسے اپنی اولادوں نہ دساں روکا نہ، اس صورت وچ بھی جڑے رونے والے نہ انہاں دی وجہ تو میت کی ہوسی جی عذاب ہوسی۔ دو وجہ ہو گئیاں، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اچھا تیسری وجہ یہ ہے کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے وہ تو بے بس ہو جاتا ہے، بے کس ہو جاتا ہے، وہ بول نہیں سکتا ہے۔ لیکن برادریوں کے لوگوں توجہ ہم نے کرنی ہے، مرنے والا جو چلا گیا وہ ہمارا ہی رشتہ دار ہے، مرنے والا جو چلا گیا وہ ہمارا ہی بھائی ہے، وہ ہماری بہن ہے، ہمارے ہی والدین میں سے ہیں۔ لیکن آخری بات آپ کو بتا رہا ہوں، فرمایا جب میت کے پاس کوئی اونچی آواز سے نوحہ کرتا ہے، چلا کے روتا ہے،
فرمایا اس رونے سے میت کو اسی وقت بھی تکلیف ہوتی ہے. اسی تو سمجھنے چلو جی اسی جناب بڑے اصل نہ ہو جاسی نا او فلانے دی تیاں بڑی جناب چنگا اچا اچا کر کے روندی اسی ہے نا. یہی ہے کہ نہیں ہے؟ میں دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ کے آپ کو بتا رہا ہوں. میری یہ سب سے بڑی کمزوری سمجھے، سب سے بڑی دلیری سمجھے، یہ آپ کی مرضی، لیکن میں جس چیز کو محسوس کرتا ہوں وہ والی چیز میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں اپنے لیے. اور شریعت ہے بھی اسی چیز کا نام ہے. شریعت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ جناب سر پہ درد ہو اور بندہ جناب کہے اس کے پاؤں پہ مالش کرتے پھرو. گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں جی، جہاں جس طرح کی بیماری ہو ہم نے اسی طرح کا علاج کرنا ہے. اگر اس علاج کے اندر ہمیں جناب بے شک بہت ساری سختیاں ہی کیوں نہیں جھیلنی پڑے، ہم نے علاج اسی طرح کرنا ہے. اچھا تو پہلی بات اگر وصیت کرے پھر اس صورت میں بھی میت کو عذاب ہوگا. وصیت نہیں کی، رواج تھا، اس رواج کے مطابق روکا نہیں ہے گھر والوں کو رونے سے، پھر بھی میت کو عذاب ہوگا. اور تیسری جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ جناب اس نے وصیت بھی نہیں کی، رواج بھی اگر ایسا کوئی نہیں تھا، لیکن پھر بھی جو بندے زور زور سے چلا رہے ہیں اس چلانے کی وجہ سے بھی میت کو تکلیف ہوتی ہے. تو ہمیں تو چاہیے کہ اپنے میتوں کو نفع پہنچائیں. وہ ہم سے بچھڑ گئے، انہیں ثواب پہنچائیں، بجائے اس کے کہ ہم جناب انہیں مزید تکلیف کے اندر مبتلا کریں. تو مجھے بتائیں کیا تکلیف میں مبتلا کرنا بہتر ہے یا تکلیف سے بچانا اس کو بہتر ہے؟ ہاں جی ذرا ماں جواب دو نا تھوڑا سا. بچانا بہتر ہے. اس واسطے ہم نے اصلاح کرنی ہے. یہ تو آج میں نے ایک روایت پیش کی ہے، اس پہ بہت ساری روایات موجود ہیں. نوحہ کرنا بالکل حرام ہے شریعت کی نظر میں. کیا ہے جی؟ ہاں وہ پیچھے نا میں نے 2 شعر پڑھے تو ہری پور کے بہت بڑے نامور قسم کے جناب بڑی جبہ کبہ دستار کے بندے ہیں، علمی لحاظ سے اللہ حافظ ہے. وہ مجھے کہنے لگے جی آپ خود کہتے ہیں نوحہ نہیں کرنا چاہیے، اور موقع تھا نوحہ کرنے والا جب لوگ نہیں کرتے کالے کپڑے پہن کے، وہ والا موقع تھا. تو میں نے وہاں کر کے وہ ساری باتیں تو پھر جناب میں نے کہا کہ نوحہ نہیں کرنا چاہیے، حرام ہے. تو میں نے شعر جو پڑھے تھے ان شعروں کے اندر رونے کی بات تھی. میں نے کہا نوحہ کرنا اور ہوتا ہے، نوحہ کرنا اور ہوتا ہے، رونا اور ہوتا ہے، تعریف بیان کرنا اور ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ نوحے کی کیفیت بنانا اور ہوتا ہے. اگر کسی کا بھائی دنیا سے چلا جائے اس کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہی نکلتا ہے. ہم جتنا بھی روک لیں نہیں روک سکتے ہیں. کوئی بڑے سے بڑے دل والا بھی ہو وہ بھی رو جائے گا. بات یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ اس غم کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے شریعت کو بھی ذرا دیکھنا ہے. شریعت یہ کہتی ہے آنکھ سے آنسو بہتا ہے تو کوئی بات نہیں، اس پہ گرفت نہیں ہے. غم دل پہ طاری ہو گیا، اس کی وجہ سے اگر آنکھ سے آنسو نکلتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جس وقت یہی والی آواز اونچی ہو جائے گی اور جناب سارے محلے والے علاقے والے سنیں گے، فرمایا یہ نوحے میں شامل ہو جائے گا اور نوحہ کرنا حرام ہے. کیا ہے؟ ہاں جی اس چیز کے خیال جی اصلاح کرسو کہ نہ کرسو. ہم نے ہمارے گھروں میں ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری مائیں ہیں، ہماری بہنیں ہیں. اگر ہم اصلاح نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ ہاں جو یہ کہتا ہے کہ ہماری میت جناب بے شک عذاب کے اندر گرفتار رہے، اس کا ایمان سے کوئی واسطہ ہے ہی نہیں ہے، پھر تو جناب تو سنیں اپنی مرضی. لیکن جس وقت بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کل غریق المتغفس، فرمایا وہ تو ڈوبنے والے کی طرح ہوتا ہے. وہ تو ایک تنکے کو بھی دیکھتا ہے تو وہ کہتے ہیں مجھے جناب تھوڑا سا سہارا مل جائے میں بچ جاؤں ڈوبنے سے. وہ اس وقت بچنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، اور ہم اور بھی ڈبو رہے ہوتے ہیں اس بندے کو. یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے کہ نہیں ہے؟ بولو نا ذرا زیادتی ہے کہ نہیں؟ یہ جڑی زیادتی سے کرنے ہیں اساں سارے نے رل مل کے انشاءاللہ خیال کرنے ضرور. عورتاں بھی بالکل جدائی دی وجہ تو رونا منع نہیں ہے، رونا ناجائز نہیں ہے، رونا حرام نہیں ہے،
لیکن اس رونے کی حد کو جب کراس کر کے لوہے کی صورت اختیار کر لی جائے گی، یہ رونا حرام ہے۔ سمجھ آئی نا؟ کپڑے پھاڑنا، چیخنا، چلانا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کا خلاصہ میں اگر بیان کروں تو یقین کریں کہ بہت سارا وقت لگ جائے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں جی؟ حرام ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک میں کس کے ساتھ ہوں؟ صبر کرنے والے کے ساتھ۔ اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ شخص جس کے 3 بچے فوت ہو جائیں، کتنے؟ آخری بات اور اجازت، جس کے 3 بچے فوت ہو جائیں، یہ جو روایت مسند احمد میں موجود ہے، میرے آقا کریم کے غلام موجود تھے، فرمایا جس کے 3 بچے فوت ہو جائیں اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو جنت عطا فرمائے گا اگر وہ صبر کرے گا۔ کتنی بڑی گل سنائی ہے، چپ ہو کے بیٹھے تھے جناب، اس طرح کی گل نہیں چلنی نا۔ 3 بچے فوت ہو جائیں جناب، اگر اس نے صبر کیا، واویلا نہیں کیا، نوحہ نہیں کیا، وہ بندہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا، پکا جنتی۔ میرے آقا کریم کے غلام موجود تھے، آپ نے یہ مسئلہ اور زیادہ کھول دیا، آسان کر لیا، اور جناب اور بھی آسانی کر دی۔ میرے آقا کریم کے غلام نے عرض کی یا رسول اللہ، جس بندے کے 2 بچے فوت ہو جائیں اس کے لیے کیا حکم ہے؟ میرے آقا کریم نے فرمایا اگر اس نے بھی صبر کیا اس کے لیے بھی اللہ پاک نے جنت تیار کی ہوئی ہے۔ پھر صحابی رسول نے عرض کیا رسول اللہ، جس کا 1 بچہ فوت ہو گیا اس کے لیے کیا حکم ہے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کا 1 بچہ بھی فوت ہو گیا اور اس نے اس پہ صبر کیا، اللہ پاک اس کو بھی کل قیامت والے دن جنت عطا فرمائے گا۔ اور ایک روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کوئی بھی رشتہ دار دنیا سے چلا جائے اس کے جانے پہ جو بندہ صبر کرتا ہے، بالخصوص بیٹے کے جانے پہ، اللہ پاک فرماتا ہے اس بندے نے میری رضا کے لیے صبر کیا، تو اس صبر کی وجہ سے اے فرشتوں جاؤ اس کے لیے جنت میں عالی شان محل تیار کر لو۔ لیکن یہ کس بندے کے لیے؟ جو ایسے غم کے موقع پر صبر کرے گا۔ بڑا بندہ عمر سے نہیں ہوتا ہے، بڑا بندہ وہ ہوتا ہے جو غم کے وقت بھی صبر کا پہاڑ بنا رہے۔ وہ گل سمجھو کہ نہیں سمجھے ہو؟ ہاں جی، بڑا بندہ وہ ہوتا ہے جو صبر، جو مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت صبر کا پہاڑ بنا رہے اور باقی سب کو حوصلہ دے رہا ہو، تو سمجھ جاؤ کہ اللہ پاک نے اس کو سب سے زیادہ صبر کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور اللہ پاک ایسے ہی بندے کے بارے میں فرماتا ہے اے بندے تو سوچتا ہے کہ میں کس کے ساتھ ہوں؟ فرمایا جو ایسے موقع پہ صبر کرتا ہے میں اسی کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ پاک صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔